صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ براءت آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 87 سے 93. اس آیت میں بھی پروردگار عالم انہی لوگوں کی مذمت فرما رہا ہے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے پہلو تہی کی. ارشاد ہوتا ہے کہ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی رہے، خوش رہے اس بات کے اوپر کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں اور پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھے رہیں. یہ بات پہلے آ چکی کہ وہ افراد کہ جن کو مثلاً خواتین ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے اس بات کی اجازت تھی، جو آگے مزید وضاحت بھی آ جائے گی، تو ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ ایک عذر موجود ہے یا رخصت موجود ہے، مگر ان لوگوں نے تو خود اپنے لیے بائی چوائس اسی چیز کو پسند کیا کہ وہ بھی پیچھے رہ جائیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا. وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو پھر وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، مگر پیغمبر اور وہ مومنین جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی معیت میں ہیں. یہ جو معہ کا لفظ آمنو کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نمائشی ایمان کا اظہار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جینون صاحبان ایمان ہیں. جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ وہ ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہیں بھلائیاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ان باغات کا، ان جنتوں کا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے. اب یہاں پر جو معاہو کی لفظ پہ پہلے بھی ہم نے تبصرہ کیا، اس کے بعد پھر اس مفہوم میں جو اس آیت کے اندر ہے جو بہت بعد میں آئے گی، کوئی گنجلک باقی نہیں رہتی، جس میں کہا گیا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پہلے کہا گیا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ ہونے والے فقط دعوی ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ والے نہیں مانے جائیں گے، اس لیے کہ صرف عالم مشاہدہ میں ساتھ ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک خالص ایمان اور اطاعت موجود نہ ہو. تو وہ اگر ہو تو پھر یقیناً وہ جینون مائیت بنے گی، فکر میں بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ اعراب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے صحرائی عرب، یعنی ایک تو مدینے والے ہو گئے، ان کی کیٹیگریز کر دی گئی کہ ان کے اندر وہ افراد بھی ہیں کہ جو واقعی مومن ہیں، وہ بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے صرف ایمان کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالا ہوا ہے اور اصل میں وہ منافق ہیں. کچھ وہ ہیں جو ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اعراب کی. اعراب یعنی جو شہر مدینہ سے باہر ہیں، جن کو بدو کہا جائے گا، اور جو مثلا خیمے وغیرہ لگا کے باہر رہتے ہیں. تو ان کی بھی دو کیٹیگریز تو ہیں ہی. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو واقعاً مومنین ہیں اور ان کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، لیکن کچھ وہ ہیں کہ جو نفاق کے اندر بہت زیادہ شدید ہیں. تو پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور صحرائی عربوں میں سے معذور اشخاص آئے کہ انہیں چھٹی دے دی جائے. یہ معذور جو کہا گیا یہ ایک تفسیر کے مطابق ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ قصوروار، یعنی وہ آئے اور وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے اذن مانگا کہ ان کو بھی رخصت دے دی جائے. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بھی آئے کہ جو بیٹھ گئے اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ بولا.
اور وہ بیٹھے رہے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب جو ان میں سے کفر اختیار کرنے والے ہیں انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. اچھا، اب اس کے اندر براڈلی دو کیٹیگریز یوں بھی کر دی گئی کہ کچھ تو وہ تھے کہ جو آتے تھے اور آ کر انہوں نے اپنے عذر کو بیان کیا، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی، بلکہ وہ اپنے ہی گھروں کے اندر جیسے بھی ان کے گھر تھے اس کے اندر بیٹھے رہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی زحمت نہیں کی کہ وہ آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عذر ہی اپنے آپ بیان کریں. تو یہاں پر پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ اعراف کے اندر بھی براڈلی تین کیٹیگریز ہو جائیں گی. ایک وہ جو چھوٹی کیٹیگری ہے صاحبان ایمان کی، ایک وہ کہ جو منافقین ہیں اور بہرحال کچھ نہ کچھ عذر اپنا پیش کر رہے ہیں، اور تیسرا گروہ وہ کہ جو عذر پیش کرنے کی بھی کوئی زحمت نہیں کر رہا. اب جو آیت ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 92، اس 91 میں آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92، اس میں پروردگار عالم ان افراد کا ذکر کر رہا ہے، ان کیٹیگریز کا کہ جنہیں رخصت دی جا رہی ہے اور جن کے نہ شامل ہونے پر اس غزوہ تبوک میں یا جہاد کے موقع پر ان پر کوئی الزام نہیں ہے، جس کے لیے لفظ سبیل پروردگار عالم نے استعمال کیا. تو پہلی کیٹیگری ہے لیس علی الضعفاء، کہ جو کمزور ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں ہے. اب یہ کمزور بڑھاپے کی وجہ سے ہوں یا پیدائشی طور پر کسی معذوری کی وجہ سے ہوں، مثلا نابینا ہونا ہے یا اپاہج ہونا ہے، تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماروں کے اوپر کوئی الزام ہے. بیمار ظاہر ہے کہ مستقل کوئی عذر نہیں ہوتا ہے بیماری، لیکن یہ کہ فی الوقت اگر کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے وہ ناتوان ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، اور اسی طریقے سے وہ افراد کہ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو وہ خرچ کر سکیں اور وہ فراہم کر سکیں آذوقہ اور راستے کا جو سفر ہے، اگر کسی جگہ پر جانا ہے جہاد کے لیے اور اس کے پاس جانے کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں ہے اور پیدل کا سفر ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی اس حوالے سے باس پرس نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ وفادار ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے. اب ظاہر ہے کہ یہ وفاداری جو ہے نیت کی حد تک تو پروردگار عالم ہی جان سکتا ہے، مگر جو ان کے افعال ہیں ان سے بھی اس بات کو ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ کسی طرح سے بھی نقصان پہنچانے کے ارادے نہیں رکھتے. ما علی المحسنین من سبیل، اور جو نیک اعمال لوگ ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں ہے. یہاں پر وہ لفظ سبیل استعمال ہو گیا. یہ جو ما علی المحسنین من سبیل جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ تو ظاہر ایک خاص سیاق اور سباق کے ساتھ استعمال ہوا ہے، مگر اس کے ذریعے سے پھر فقہا نے بہت سارے احکام فقہی جو ہے ان کا بھی استنباط کیا ہے. مثلا اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی گئی ہے اور اس نے اس کی حفاظت کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی اور کسی وجہ سے وہ امانت ضائع ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہوگا. اس کو بہت سے فقہا نے اسی آیت کے حصے سے استنباط کیا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے یعنی مغفرت کرنے والا ہے، رحیم ہے یعنی رحم کرنے والا ہے. اب چوتھی کیٹیگری آتی ہے کمزور افراد، بیمار افراد، وہ کہ جن کے پاس مال نہیں ہے. اب اس کے بعد چوتھی کیٹیگری ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت، نہ ہی ان لوگوں پر کسی قسم کا الزام ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ان کو ساتھ لے جائیں. یعنی ان کے پاس، غریبوں کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ سفر کا خرچہ برداشت کر سکے، لیکن جانے کے لیے وہ تیار ہیں، ان کی سیریسنس ہے اور وہ آتے ہیں اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور جہاد کی سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لتحملهم قلت، اور ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں. یعنی کوئی ایسی سواری، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جس پر میں تمہیں لے کر چلوں. اب یہ ہیں واقعاً وہ صحابہ کرام کہ جن کے اوپر ہماری جانیں قربان. تولوا، تو یہ افراد پلٹتے ہیں اس عالم میں کہ وہ اعینہم تفیض من الدمع حزنا، کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اس سعادت سے محرومی کی وجہ سے کہ کاش وہ اس قابل ہوتے یا ان کے پاس مال ہوتا یا کسی اور سے ایسا انتظام ہو جاتا کہ وہ بھی ساتھ چل پاتے، نہیں جا پا رہے، تب ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر سکے.
انما السبیل، اب یہاں پر کہا گیا جو آخری آیت ہے کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے علی الذین یستأذنوک وہم اغنیاء، کہ جو آ کر آپ سے چھٹی مانگتے ہیں، آپ سے لیو مانگتے ہیں کہ انہیں آپ ساتھ نہ لے کے جائیں، وہم اغنیاء، جبکہ وہ غنی ہوتے ہیں، مال بھی ان کے پاس ہے، صحت کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، مگر پھر بھی وہ اسی بات کو پسند کرتے ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ساتھ گھر بیٹھنے والیوں کے یہ لوگ بھی بیٹھے رہیں اور پیچھے رہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اب وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے اب اللہ نے ان سے توفیقات کو سلب کر لیا ہے۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 93 مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ 10واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ کل سے سورہ برات ہی میں جو 11ویں پارے کا حصہ ہے وہ اس کا آغاز ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔